فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 30ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 431۔ داستان بیان کریں گے عباس قوچانی، 1358 قمری 1939 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ جو لوگ اپنے وجودیت سے برسر پیکار ہوتے ہیں وہ کارزار ہستی کے فاتحین میں سے ہیں، خود سے خالی ہو جانے والے جنہوں نے خاک پر افلاک کی حسرت جگا دی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں، وہ عشق کی مہر پیشانی پر ثبت کرتے ہیں اور خون جگر کے جام گھونٹ گھونٹ پی جاتے ہیں۔ وہ قفوس جو نیستی کی راہ سے سر نکال کر اس افق پر اپنا پیر پھیلاتا ہے جہاں گدھوں کا ایک ادراک پہنچ نہیں پاتا۔ اور سید علی قاضی اور سیمرغ وہ سیمرغ تھے جنہیں نہ ان کی علم اور فقاہت سے پہچانا جا سکتا تھا، نہ کرامات اور احوالات سے، اور نہ ہی عبادتوں کی کثرت، سجدوں اور خاموشی سے، بلکہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا تھا وہ تقویٰ اور زندگی کے لمحے لمحے میں خدائے متعال کے حضور کا لحاظ رکھنا تھا۔ میرا دل ان کے مخالفوں کی صورتحال اور خود ان کے احوال درک نہ کیے جانے کی بنا پر دکھی تھا۔ جب ان کے شاگردوں کا حلقہ ٹوٹ گیا اور سوائے چند افراد کے کوئی ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، میں صبح کے اوقات میں روزانہ 2 گھنٹے ان کی خدمت میں جاتا، اور چونکہ ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، میں عرفانی کتب میں سے ان کے لیے پڑھتا اور وہ آنسو بہاتے یا اگر کوئی نکتہ ہوتا تو بیان کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے شاگردوں کا ایک مختصر حلقہ بھی تشکیل پاتا تھا۔ وہ اس دن ایک مختصر نشست منعقد ہوتی تھی، اس لیے میں ان کے نسبتاً جدید گھر کی طرف جا رہا تھا جو ان کے گھر کا سامان باہر پھینکے جانے والے دردناک واقعے کے بعد مخیر افراد میں سے ایک نے جدیدہ محلے میں ان کے لیے خریدا تھا۔ اس دن میں جلدی جا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ جو خط شیخ محمد تقی بہجت نے انہیں لکھا ہے وہ انہیں پڑھ کر سناؤں۔ میں بازار حوش سے جدیدہ کی سمت آیا اور شہر کے شکستہ دیوار کو دیکھتے ہوئے ان کے فقر اور رنج کے خیال میں کھو گیا۔ اگرچہ وہ سید، فقیہ اور عالم کم نظیر تھے اور خود کو لاحق فقر اور اسرت کے باعث یقیناً سہم سعادت کے حقدار تھے، لیکن گرمیوں میں پھل کھانے کے بجائے نمکین لسی پیتے تھے اور ان پیسوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ استاد کے احوال پر آنسو بہانے چاہیے، جن کا ناشتہ ناداری اور شدید غربت میں روٹی کے وہ ٹکڑے ہوتے تھے جو پرندے اپنے گھونسلوں تک لاتے اور اس دوران ان میں سے کچھ اتفاقی طور پر زمین پر گر جاتے تھے۔
ایک انتہائی دولت مند تاجر جو کہ شیخ محمد تقی عاملی کے نزدیکی افراد میں سے تھے، کچھ دن پہلے تہران سے ایک قابل ذکر رقم خمس وغیرہ کی مد میں ادا کرنے نجف آئے تھے، لیکن شیخ محمد تقی عاملی نے، جو کہ استاد کے شاگرد تھے اور ان کی بری معاشی صورتحال سے باخبر تھے، مقامات مقدسہ جانے سے پہلے ان سے کہا کہ وہ سید ابو الحسن اصفہانی تک رقم لے جانے سے پہلے سید علی قاضی کی خدمت میں شرف یاب ہو تاکہ اس رقم میں سے کچھ ان کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ وہ تاجر مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے لوگوں سے پوچھ کر قاضی کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور بڑے شوق سے ان کی خدمت میں پہنچا۔ گھر کا دروازہ جب کھولا تو میں نے ایک عمر رسیدہ بوڑھے شخص کو دیکھا جنہوں نے پانی کا پیالہ اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور اس میں وہ خشک روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھا رہے تھے۔ سلام اور احوال پرسی کے بعد انہوں نے مجھے بھی وہ روٹی پانی کھانے کی دعوت دی۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ انہوں نے پانی میں شکر ملائی ہوئی ہے، لیکن جب خشک روٹی پانی سے لگا کر منہ میں رکھی تو معلوم ہوا کہ وہ خشک روٹی کو سادہ پانی سے کھا رہے ہیں۔ میں بڑی شدت سے منقلب ہو گیا اور چند منٹ بعد ایک رقم ان کے سامنے رکھی اور ان سے درخواست کی کہ اپنی فوری ضروریات برطرف کرنے کے لیے ان میں سے کچھ اٹھا لیں، لیکن استاد نے اس کے جواب میں کہا تھا، یہ کسی طور ممکن نہیں کہ میں اس رقم سے استفادہ کروں، کیونکہ اس مال کو عالم مرجیت کے حوالے کیا جانا چاہیے، یعنی سید ابو الحسن اصفہانی، اور وہ ہیں جو یہ بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہرگز کسی بھی بہانے سے اس سے سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی رقوم ان تک پہنچنی چاہیے جو رد مظالم میں استفادہ کریں۔ لیکن وہ تاجر بتا رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا، آقا یہ رقم جو میں نے آپ کو پیش کی ہے وہ خود مجھ سے متعلق شرعی وجوہات یعنی وہ رقوم ہیں جو شرعی وجوہات ہیں اور میں ان میں تصرف کا حق رکھتا ہوں۔ یہ وہ رقم نہیں جو میں مرجیت کے لیے لایا ہوں۔ لیکن انہوں نے فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس شہر میں مجموعی روش یہی ہے کہ مرجیت جو کہ ذمہ دار ہے اسے تمام رقم دی جائے اور اس حوالے سے فیصلہ کریں۔ استاد نے اس سے مزید کہا تھا، انسان کے احوال عجیب ہیں، ہم ناداری کے وقت جو کچھ رکھتے ہیں اس پر قانع ہیں، لیکن جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو ہم میں لالچ ابھار دے تو نفس سے امارہ تمہید باندھنا، ترغیب دینا اور شوق دلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ گمراہ کن اور غلط راستہ اختیار کر لے۔ آپ جو اس رقم کو میرے سامنے رکھ رہے ہیں، میرا نفس مجھ سے کہہ رہا ہے تم بوڑھے ہو چکے ہو، ضروری ہے کہ عبادتیں انجام دینے، تحقیق اور مطالعہ کرنے کے لیے تم میں کچھ رمق موجود ہو، اور اس طرح آپ مجھے توجیہ کے گڑھے انحراف اور بیت المال سے غلط استفادہ کرنے میں مبتلا کر دیں گے۔ تاجر کہہ رہا تھا کہ بہت اصرار کے باوجود وہ راضی نہیں ہوئے کہ اتنی بڑی رقم میں سے 1 ریال بھی لے لیں، اور وہ اس حال میں کہ میری نظریں پانی کے اس پیالے اور خشک روٹی پر تھیں۔ ان کے محضر سے نکل آیا اور رقم سید ابو الحسن اصفہانی کو دے دی۔ یہ بھی عجائب میں سے تھا کہ حاجی مکہ جانے سے پہلے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور شرعی واجبات اپنے شہرستان کے مجتہد و مراجع کو ادا کرتے تھے جو نجف میں موجود ہوں۔ تبریزی حضرات بھی طبعی طور پر استاد کو تلاش کرتے تھے تاکہ اپنی رقوم ان کے سپرد کریں، لیکن استاد 2 مہینوں کے لیے نجف کو ترک کر دیتے اور باہر جا کر کوفے میں رہائش اختیار کر لیتے تھے تاکہ ان کا سامنا کسی تبریزی سے نہ ہونے پائے کہ رقم لینی پڑے۔ اس کے علاوہ بھی استاد ایک عجیب آدمی تھے، اگر کوئی رقم ان کے ہاتھ میں آتی تو اسے ذرہ برابر وابستگی کے بغیر دوسروں کو دے دیا کرتے۔ مثال کے طور پر جب حمام جاتے تو وہاں کے معمول کے 2 یا 4 فلس کی جگہ اسے 100 یا 150 فلس دے دیتے، جس سے 2 گھرانوں کا خرچہ چلایا جا سکتا تھا۔ ان کے اخلاق فاضلہ اور سختیوں پر صبر نے انہیں ایسا بنا دیا تھا کہ ان کا مقناطیس مجھے بھی اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میری زندگی کے 2 سال ان سختیوں میں اس طرح بسر ہوئے کہ ہم روزانہ انہی 3 روٹیوں پر گزارا کرتے تھے جو سید ابو الحسن طلبہ میں تقسیم کرتے تھے۔ صبح کو روٹی چائے کے ساتھ اور عصر و شب میں شربت یا سکنجبین کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں ایک مرتبہ بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کیسی زندگی ہے، کیونکہ میں نے ان سے صبر اور ایثار سیکھا تھا۔ میں بھول نہیں سکتا کہ ایک بار جب وہ پھل اور سبزی کی دکان پر گئے تھے اور کاہو یعنی سلاد کے پتوں جیسی سبزی خریدنا چاہتے تھے
تو دوسروں کے برعکس بوسیدہ پتے الگ کر رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ ایسے پتے کیوں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب لوگ اچھے پھل وغیرہ چن لیتے ہیں اور اس جوان دکاندار کا نقصان ہوتا ہے۔ میں باسی پتے الگ کر لیتا ہوں تاکہ اسے نقصان نہ ہو۔ میں اگر یہ کھا بھی لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، وہ کہتے تھے، میری برزخ اس دنیا میں فخر ہے۔ جب میرے پاس کچھ نہیں ہو تو میں خود کو خدا کا زیادہ نیاز مند محسوس کرتا ہوں اور اس کی ذات کی جانب میری توجہ اور رجحان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں وہ بھی مجھ پر زیادہ عنایت فرماتا ہے۔ ان کی کرامات انہی ظرافتوں میں تھی جن میں سے وہ ایک ایک لمحے میں اپنی مراقبت اور توجہ میں کام لیتے تھے۔ جو لوگ انہیں صوفی اور واجب القتل سمجھتے تھے، وہ ان عوالم سے بے خبر تھے جنہیں انہوں نے خود کو نابود کرنے میں طے کیا تھا۔ میں جدیدہ محلے کے نزدیک پہنچ گیا۔ شہر کی دیوار میں جگہ جگہ کٹاؤ لگ گئے تھے۔ اگر کوئی باہر سے شہر میں داخل ہونا چاہے تو ایسا کر سکتا تھا۔ میں واقعی پریشان تھا کیونکہ دوسری جنگ عظیم تقریباً 1941 عیسوی ابھی شروع ہوئی تھی اور اسلامی ممالک کی صورتحال اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے وہابیوں کا وہ حملہ یاد آ گیا جو انہوں نے ماضی میں کربلا پر کیا تھا، جس میں ہزاروں افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس قدر قتل و غارت کی تھی کہ علماء، صالحین، زائرین اور مقامی افراد کے خون کا دریا بہا دیا تھا، اور انہوں نے اس حد تک صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی ذریعہ مطہر اور اس کے داخلی صندوق کو توڑ کر اس کی لکڑیوں سے آگ جلائی اور اس پر قہوہ ابال کر وہیں پیا تھا۔ لیکن نجف اشرف کے لوگوں اور مقاومت کے حصار میں ہونے کی وجہ سے وہابی وہاں داخل نہیں ہو سکے تھے اور اس کے اطراف میں چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اہل نجف کو چاہیے کہ وہ خود کو مختلف اسلحوں سے لیس کریں اور جوان عسکری فنون کی درست تعلیم حاصل کریں تاکہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم ان کی جڑیں کاٹ سکیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں استاد کے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا اور داخلے کی اجازت چاہی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور استاد کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے کہا، تو آپ جنگ میں مشغول ہیں؟ میں گھبرا گیا اور کہا، آقا آپ نے کیا فرمایا؟ کون سی جنگ؟ استاد، جن کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، انہوں نے بات چھپاتے ہوئے کہا، میں نفس امارہ سے جنگ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن ان کے اشارے نے اپنا کام دکھا دیا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے اپنی فکر کو زیادہ ہی پھیلا دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ گھر کے استقبالیہ کمرے میں داخل ہوا تاکہ چند دوسرے شاگردوں کے آنے سے پہلے تنہائی میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ انہوں نے اپنا عصا ایک گوشے میں رکھا اور زمین پر بیٹھ گئے، جبکہ واضح تھا کہ بینائی کی مشکل اور پیروں کے درد نے انہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے طویل خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ جب بھی ایسا ہوتا تھا تو انسان سمجھ جاتا تھا کہ وہ شاگرد کے صفات وجود کی ورق گردانی اور ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے اسی حالت میں محقر کمرے پر پڑی کھجور کی چٹائی اور کتابوں کی الماری پر نظر ڈالی کہ ہر روز وہ حکم دیتے تھے کہ اس میں سے کتابیں نکال کر پڑھوں۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو میں نے پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، آقا، سید محمد تقی نے ایک خط دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں رفقا کے آنے سے پہلے وہ آپ کو سنا دوں، بظاہر ان کا کوئی سوال ہے۔ استاد نے خاموشی ترکی اور نحیف آواز میں کہا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں نے اپنی گہری کتھئی رنگ کی قبا پر نظر ڈالی، لیکن استاد جو خود شریعت کے جزئی آداب کی بھی شدت سے پابندی کرتے تھے اور نجف کے عابدوں اور زاہدوں کے برعکس جو کہ نیلے رنگ کی فدق نامی قبا پہنتے تھے اور دوسروں سے مختلف اور زہد اور عرفان میں شہرت رکھتے تھے، استاد ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے جو کہ اپنی صفائی کے باعث چمکتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ گہرے رنگ کے لباس کی کراہت کی جانب اشارہ کریں۔ میں نے کہا، آقا یہ تو سیاہ رنگ کا نہیں ہے۔ انہوں نے تیوریاں چڑھا کر کہا، سیاہ نہیں ہے، شرع مقدس میں گہرے رنگ کا لباس سیاہ لباس جیسا ہے اور مکروہ ہے، جبکہ سفید اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ سیاہ لباس اہل جہنم کا اور سفید لباس فرشتوں کا ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور سوچنے لگا کہ یہی وہ باریک بینی اور جزوی باتوں کا لحاظ رکھنا ہے جس کے باعث وہ ایک معتبد انسان مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور عارف کامل بنے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، اب آپ خط پڑھیں شیخ عباس۔
میں نے اپنی قبا کی جیب سے خط نکالا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ بسم تعالی، السلام علیکم۔ اس شخص کی قضا نمازوں اور روزوں کا حکم کیا ہے جو خلع بدن کر کے مسلسل 3 دن تک امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہو۔ استاد نے کچھ سوچ کر ہنستے ہوئے کہا، یہ خود شیخ محمد تقی کے اپنے احوال ہیں جو بے ہوشی اور خلع بدن کی حالت میں امام اثر علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں۔ میں جو اس وقت تک خط کے متن سے بے خبر تھا، شیخ محمد تقی کے احوال سے متعجب ہو کر خط کو استاد کے حوالے کیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک قلم اٹھایا اور اپنے لرزتے ہاتھ سے خط کے نیچے کچھ عبارتیں تحریر کی، جن کی پہلی سطر پر میری نظر پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے میرا شوق ایسا ہی ہے جیسے خشک زمین کا اشتیاق بارش کے لیے ہوتا ہے، اما بعد۔ اس کے بعد انہوں نے چند مختصر جملے لکھے اور خط کو طے کر کے مجھے دیا اور دوبارہ سکوت اختیار کر لیا۔ اسی وقت دستک ہوئی۔ میں استاد کو دیکھتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی طرف گیا تاکہ ان چند شاگردوں کے لیے اسے کھولوں جنہیں آنا تھا۔ شیخ ابو الفضل خوانصاری، سید عبد الحسین دست خیب، سید محمد ہادی عاملی، محمد تقی لاری، سید محمد ہاشم حداد، سید یوسف حکیم اور بعض دوسرے شاگرد کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنا سر جھکایا اور طویل خاموشی میں ڈوب گئے۔ 15 منٹ گزر گئے اور نشست ان کے محضر میں توجہ اور سکوت پر مشتمل تھی کہ اچانک صحن کے دروازے کا ایک پٹ زور سے کھلا اور استاد کے بڑے بیٹے سید مہدی، جن کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، تیزی سے اندر داخل ہوئے اور وہ کمرے کی طرف آئے اور اپنے چہرے پر موج مارتے ہوئے غصے میں استاد اور ان کے شاگردوں کو غضب آلود انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ سب لوگ خاموش تھے اور اس بات سے لا تعلق رہتے ہوئے اپنے باطن کو صیقل کرنے میں مصروف تھے، لیکن انہوں نے اچانک سخت اور خشم آلود لہجے میں اپنا تاب شروع کیا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ ہر روز اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنا سر جھکا کر بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آخر کیا حرکت ہے؟ اس گھر میں جاتا ہوں تو ان کے پاس تیل نہیں ہے، دوسرے گھر میں جاؤں تو روٹی نہیں ہے، کسی اور گھر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ والد صاحب، گھر میں کچھ نہیں ہے اور آپ یہاں اس جماعت کو اپنے گرد لیے بیٹھے ہیں، لپیٹیں اس بساط کو۔ یہ باتیں سن کر شاگردوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور واضح تھا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ انہیں مناسب جواب دے اور انہیں سمجھائے کہ ان کے والد اس غربت اور تنگ دستی میں اس لیے مبتلا ہے کیونکہ حوضے نے ان پر افسوسناک صورتحال مسلط کی ہے۔ ایران کے راستے بھی بند ہیں اور جو رقوم مرزا باقر قاضی کو ایران سے بھجوانی تھی وہ بھی نہیں پہنچی ہے۔ لیکن استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ سید مہدی نے اس قدر چڑھائی کی کہ وہ خود تھک گئے۔ پھر استاد نے اپنا سر بلند کیا اور کمرے میں موجود اس ڈبے کی جانب اشارہ کیا جس میں کچرا ڈالتے تھے اور آرام سے کہا، وعلیکم السلام آقا سید مہدی، آپ اس ڈبے سے کچرے کو باہر پھینک دیں، اس میں سے آپ کو ایک چیز ملے گی۔ سید مہدی غصے میں اس ڈبے کی طرف گئے اور کئی بار اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے اور کوڑا سمیٹ کر گھر سے باہر لے گئے اور آخر میں تنزیہ کہا، یہ تھا ڈبہ، دیکھا اس میں کچھ نہیں ملا۔ استاد کی ہیبت ہمیں کچھ بولنے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ سید مہدی اپنے والد کے احوال کا کچھ خیال کریں، لیکن جیسے خود ان کی جان لبوں تک آ گئی تھی اور ان کا کنٹرول اپنے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ استاد نے اسی وقت کہا، ڈبے کے اندر اور باہر کو اچھی طرح صاف کرو اور جھاڑ دو، تمہیں مل جائے گی۔ سید مہدی، جن کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، صحن میں گئے، جھاڑو لائے اور ڈبے کے اندر تیزی سے جھاڑو دینا شروع کی، لیکن اچانک اس شخص کی مانند جسے سکتہ ہو گیا ہو، انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ وہ جھکے اور ڈبے کے اندر سے اپنے حیرت زدہ چہرے اور آنکھوں کے ساتھ 1 دینار کا نوٹ، جو اس زمانے میں بڑی رقم تھا، نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ استاد نے نحیف آواز میں کہا، آقا سید مہدی، آپ یہ پیسے لے جائیں اور گھر والوں کی ضروریات برطرف کریں۔ سید مہدی کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے حیرت و شرمندگی سے والد کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ استاد نے دوبارہ سر جھکایا اور اس خاموشی میں ڈوب گئے جس میں وہ اپنے شاگردوں کی جانوں کو حدود و کسارات میں صیقل کیا کرتے تھے۔
گویا اس دن ان کی عجیب حالت تھی، لگتا تھا کہ جیسے کسی کے منتظر ہوں۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور حافظ کا یہ شعر پڑھنا شروع کیا: میں ایسی تلخ اور تیز شراب چاہتا ہوں کہ فوراً دنیا اور اس کے شور و شر سے آسودہ ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے مراقبے کی حقیقت کے بارے میں اہم جملے بیان فرمائے۔ یہ شعر اس مقام کا بیان ہے کہ سالک کے لیے مراقبہ ضروری ہے، جس کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال و کردار میں آخرت کو مد نظر رکھے۔ جو کام بھی اخروی منازل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو وہ انجام دے، تاکہ اخروی عذاب اور مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑے۔ یہ مرحلہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ شخص احکام پر عمل کرے اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کر کے اپنی زندگی کے منصوبوں کو منظم کرے اور حق سبحانہ کی مرضی پر عمل کر رہا ہو۔ دراصل اس مرحلے پر توکل کا پہلو، جو کہ اپنے امور کو حضرت حق کے حوالے کر دینا ہے، وہی احکام کی اطاعت اور جس سے منع کیا گیا ہے اسے ترک کر دینا ہے، یعنی بندہ خود کو امر اور نہی الہی کے تحت قرار دے اور اپنا اختیار اسے عطا کر دے اور جو وہ کہے وہ انجام دے۔ دوسرے مرحلے کا مراقبہ یہ ہے کہ حضرت حق کی عبادت ایسے انجام دے جیسے اس کی توجہ خداوند علی اور اعلیٰ کی جانب ہے، جبکہ حق تعالیٰ اس پر ناظر ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسرے مرحلے میں سالک اس طرح عمل کرے جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ خود کو اپنے عمل کو دیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی خدا کو بھی مد نظر رکھے ہوئے تھا جو کہ اس پر ناظر ہے۔ لیکن تیسرے مرحلے میں اس نے اپنے آپ سے اور اپنے عمل سے توجہ ہٹا لی اور وہ پوری طرح سے حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہے۔ اس مرحلے میں اس کی انانیت اور میں کا رنگ پہلے کی طرح باقی ہے، لیکن یہاں اس نے خود کو حضرت حق کے دامن میں گرا دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر چیز کو بھول جائے گا، جو کہ مراقبے کا چوتھا مرحلہ ہے۔ وہاں وہ نہ خود کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کو۔ خدائے سبحان کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ جو بھی حق کی جانب سیر کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک منازل کو طے کرے، عالم مثال سے عالم روح اور وہاں سے بالاتر عوامل تک، تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ کم از کم ہر منزل پر اس منزل کی مناسبت سے رویت کی تکرار ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح جم جائے اور پھر بالاتر عالم کی طرف متوجہ ہو۔ اس سیر کو، جسے سالک مجذوب کی سیر کہا گیا ہے، مجذوب سالک کی سیر سے بالاتر ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر منزل پہ ٹھہراؤ حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد بالاتر عالم تک رسائی حاصل ہوتی ہے، لیکن جو شخص جذبہ الہی سے کسی منزل تک پہنچتا ہے وہ اس سے بالاتر نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ کہ جذبہ ثانوی اسے لے جائے۔ وہ سالک بھی جو مرحلہ وار سیر و سلوک میں منازل کو طے کرے، جذبات الہی کا نیاز مند ہوتا ہے تاکہ اپنے مقصد اور مقصود کو پا سکے۔ تمام منازل کو دیکھنا سالک کے لیے دوسرے حساب کا حامل ہے، اور مجذوبان سالک ان منازل کو نہیں دیکھتے۔ شیخ محمد حسین اصفہانی کو، جو کہ نجف اشرف میں ہمارے قدیمی دوستوں اور آشناؤں میں سے ہیں، استاد مرحوم حاجی مرزا جواد آقا ملکی تبریزی کی جانب سے لکھے گئے خط میں چوتھے مرحلے کے لیے کئی دستور بیان کیے گئے ہیں۔ مرحوم ملکی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اس خط میں آخوند ملا حسین قلی ہمدانی کے مکتب کے مطابق چوتھے مرحلے پر توجہ کی جزیات کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ چند دنوں تک اس بارے میں سوچے اور سمجھے کہ وہ جو کچھ بھی سوچتا اور دیکھتا ہے وہ خود ہے اور خود سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا ملکہ بنا لے تو خود کو عالم مثال میں دیکھے گا، یعنی عالم مثال کی حقیقت کو سمجھے گا اور معانہ کو ملکہ بنا لے گا۔ ملکہ یعنی اگر کوئی عمل مسلسل اور توجہ کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ ایک پختہ عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو شخصیت کا حصہ بن گئی ہو، اسی کو ملکہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً بعض افراد نامحرموں سے اس قدر اپنی نگاہیں بچاتے ہیں کہ اگر احتمال بھی ہو کہ نامحرم موجود ہے تو اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔
جب سالک اس مقام پر غوطہ-زن ہو جائے اور اسے اپنا ملکہ بنا لے تو مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی فرماتے تھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر کو بدلے، تمام صورتوں اور موجودات کو محو کر دے اور عدم میں فکر کرے، اور اگر انسان اسے ملکہ بنا لے تو گویا وہ سلطان معرفت کی تجلی بن جائے گا، یعنی نورانیت کے تناظر میں وہ بغیر صورت اور حد کے اپنی حقیقت کی تجلی دیکھنے سے کمال عظمت تک پہنچ جائے گا، اور اگر جذبے کے حال میں دیکھے تو بہتر ہے۔ مرحوم آخوندی کا بیان اسی لیے ہے کہ ہم اس طریقے سے عالم مثال کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے بعد بالاتر عوامل کی جانب اس طرح توجہ مبذول کروانے اور معرفت نفس میں مرحلہ وار تفکر اور تمرکز کرنے میں اور پہلے بیان کیے گئے مراقبے کے 4 مراحل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان حق اور دوسرے الفاظ میں خود کو پالے اور سمجھ لے کہ وہ کون ہے اور اپنی مجرد حقیقت تک پہنچ جائے۔ ان وضاحتوں کے ساتھ پہلے مصرے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مراقبے کی شراب چاہتا ہوں جو اس قدر پرزور اور قوی ہو کہ دنیا اور اس کے شور شر سے آسودہ ہو جاؤں، چونکہ ہمارے لیے جو کچھ ہے اس سے گزر جانا سخت ہے۔ اسے تلخ کہا گیا ہے، شور و شر بھی ہماری نظر سے ہے، ورنہ خدا مظاہر کے علاوہ تجلی نہیں رکھتا کہ ہم مظاہر کو بالکل ترک کر دینا چاہے۔ دوسرے الفاظ میں عارف انسان وہ ہے جو خدا کو مظاہر میں متجلی دیکھے بغیر اس کے کہ کسارت کے باعث اس کے قلب میں شور و شر پیدا ہو۔ پھر استاد نے دوبارہ اس شعر کی پرکشش اور پرمعنی لحن میں تکرار فرمائی۔ شعر مکمل نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک سنائی دی۔ میں استاد کی اجازت سے دروازہ کھولنے کے لیے گیا، چپلیں پہنی اور صحن کا دروازہ کھولا۔ میری نظر ایک معمل سید پر پڑی جو 40 سال کے لگتے تھے اور ان کے چہرے سے عظیم معنویت ہویدا تھی۔ میری عمر اس زمانے میں تقریباً 30 سال تھی۔ میں نے احترام سے کہا، السلام علیکم، حکم فرمائیے سید بزرگوار۔ یہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کا گھر ہے؟ جی آقا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ان سے فرمائیں سید روح اللہ مصطفی ان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ وہ دوسرے 2 افراد کے ساتھ آئے تھے۔ شیریں مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہا اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں، میں چاہتا تھا کہ استاد سے اجازت لے لوں، اسی لیے میں نے کہا، جی آقا چند لمحے۔ میں تیزی سے استاد کی خدمت میں گیا۔ استاد نے فرمایا سید روح اللہ کی کمرے تک رہنمائی کروں۔ سید روح اللہ اور ان کے ساتھیوں کو میں نے آگے بڑھایا، دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور استاد کے کمرے تک ان کی رہنمائی کی۔ سید روح اللہ نے دروازے پر دستک دی اور کہا، یا اللہ۔ جب استاد کی نظر ان پر پڑی تو اپنے معمول کے خلاف اٹھے اور نہایت احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ استاد سے ایسا رویہ اور اس قدر احترام میں نے صرف سید جمال الدین گل پائے گانی کے لیے دیکھا تھا، جن کے لیے وہ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ وہ کبھی اپنی آبا کے کونے سے انہیں صاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ سید روح اللہ کون تھے جن سے استاد اس قدر کشادہ روئی سے پیش آ رہے تھے؟ انہیں اپنے برابر بٹھایا، سر جھکایا اور پھر تقریباً 15 منٹ خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، آقا شیخ عباس۔ جی آقا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابوں کی الماری کی جانب اشارہ کیا اور کہا، زحمت نہ ہو تو وہ کتاب اٹھا لیجیے۔ میں تیزی سے اٹھا، جس کتاب کی جانب استاد نے اشارہ کیا اسے دیکھا۔ میرے لیے بہت عجیب تھا، اس الماری کی ہر کتاب کو میں بارہا دیکھ چکا تھا۔ یہ کون سی کتاب تھی جو مجھے کسی شیلف میں اب تک نظر نہیں آئی تھی؟ میں نے کتاب نکالی اور اس کی چرمی جلد کو ہاتھ سے صاف کیا، چونکہ میں جانتا تھا کہ استاد کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں۔ منتظر رہا کہ وہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ استاد نے کہا، شیخ عباس کتاب پڑھیں۔ آقا کہاں سے پڑھوں؟ کھولیے اور جو بھی آئے وہ پڑھیں۔ مجھے حیرت ہوئی، کتاب کھولی تو دیکھا کہ تحریر فارسی ہے۔ ان سالوں میں بارہا میں نے انہیں کتابیں پڑھ کر سنائی تھیں، لیکن میں نے استاد کے پاس ایک بھی فارسی کتاب نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے زیادہ تعجب ہوا۔ بہرحال میں نے اپنے سامنے کھلا ہوا صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک ظالم حاکم کا ماجرا بیان ہو رہا تھا جو اپنی حکومت میں لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا، اور اس ملک میں ایک بزرگ عالم تھے جن کی کسی نصیحت کا اس حاکم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔
آخرکار ان عالم نے اس کے مقابلے پر قیام کیا اور اس کے ظلم و ستم اور صفاقی کی بساط مکمل طور پر لپیٹ دی اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حکایت مکمل ہو گئی۔ اس دوران استاد خاموش رہے اور سید روح اللہ اور ان کے ساتھی بھی سر جھکائے رہے اور کچھ نہ بولے۔ میں نے استاد سے مخاطب ہو کر کہا، آقا مکمل ہو گئی، کیا بعد والی حکایت پڑھوں؟ نہیں، ضروری نہیں، کتاب کو اسی کی جگہ پر رکھ دیجئے۔ میں اٹھا اور کتاب واپس رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے جب بھی تلاش کیا وہ کتاب مجھے استاد کی الماری میں نہیں دکھائی دی۔ اسی دوران استاد نے سید روح اللہ کی جانب دیکھ کر کہا، آقا روح اللہ، ظلم کے مقابلے پر قیام کرنا ضروری ہے اور ظالم کی بساط لپیٹ دینی چاہیے، یہ ایک شرعی وظیفہ ہے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ استاد معارف کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، لیکن سید روح اللہ کے آنے سے گفتگو کو بالکل حکومت، سیاست اور ظلم کے خلاف مبارزے کی طرف موڑ دیا۔ سید روح اللہ احترام سے سن رہے تھے اور لگتا تھا کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر اطاعت کی علامت میں ہلا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد نشست پر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ سید روح اللہ نے نہایت ادب سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ استاد، جن کے پیروں میں درد تھا، اپنی جگہ سے اٹھے اور انہیں ان کے ساتھیوں کو صحن کے آخر تک چھوڑنے گئے، اور یہ دیکھ کر مجھے اور ان کے دوسرے شاگردوں کو پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی۔ استاد اپنی جگہ واپس آئے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میں تجسس کے مارے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے کہا، جناب استاد، وہ کون تھے؟ وہ قم کے ممتاز علماء سے ہیں۔ پھر کچھ دیر سوچ کر کہا، وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ مجھے زیادہ تعجب ہوا۔ استاد نے مزید کہا، وہ ظلم کے خلاف قیام کریں گے اور ان کی مانند کسی کو بھی ظلم پر غلبہ پانے کی ایسی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ایران میں ان کے نام کے سکے ہوں گے۔ اس دن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس مستقبل بینی سے استاد کی مراد کیا ہے، لیکن 1358 شمسی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے سید روح اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دور کے ظالم پر غالب ہوئے اور دنیا بھر کے ظالموں اور قابضوں کے دل پر لرزہ طاری کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 445 اور داستان شروع ہو رہی ہے، اور جو بیان کریں گے وہ سید محمد حسن الہی، 1359 قمری 1940 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد الملک الاعلیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانام والاکرام۔ اس سے پہلے میرا دل تجھ سے غافل تھا، لیکن تو نے اسے شوق دلایا اور وہ مشتاق ہوا۔ ڈرو نہیں، جلدی نہ کرو اور توکل کرو، پرسکون رہو، شاید خدا تم پر لطف فرمائے۔ مراحل طے کرنے اور جدید مطالب کے لیے زیادہ طلبی مفید نہیں ہے۔ ابھی جو تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو، اس کا بہت فائدہ دیکھو گے۔ جلدی نہ کرو کہ ہر ایک کا مقدر طے شدہ ہے۔ تمہیں راضی کر دینے والا حصہ تمہیں مل جائے گا اور تم ترقی کرو گے۔ خدائے کریم پر توکل کرو، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر توکل کرنے والے متقی کے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب بے حق تمہارے پاس ہے، پس اسے دقت سے پڑھو تاکہ اعلیٰ مراتب تک پہنچو اور لذت اٹھاؤ۔ صبح کے وقت سجدہ شکر بجا لاؤ اور اس کی تسبیح کرو۔ خاک سے ایسے چپک جاؤ جیسے اس کا حصہ ہو، نہ محسوس ہو نہ دیکھے جاؤ۔ میرے عزیز دل، 7 شوال کو جب بہشت کے 8 دروازے کھلتے ہیں اور درے علوم و معارف کی راتیں پاکیزہ متجلی اور آشکار ہوتی ہیں، سخت مشکلات کی جانب فصیح زبان سے اشارہ کرنے، بعض شریف احوال تک پہنچنے کی بشارت دینے، گمان کی خوبیوں کے ساتھ عقیم عقل کو غارت کرنے اور جواب دینے میں سکوت اختیار کرنے کی جسارت سے خائف ہوں، اور جو بھی ہو وہ کلمہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اولاً آپ جانتے ہیں، ورنہ جان لیجئے کہ یہ مطلب حضوراً اور بطور اشارن القاء ہوتا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ نااہل تک پہنچ جائے اور حضرت عالی کے تمام مطالب چند عربی اشعار میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ اس حد تک جواب دینا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض نے ذکر کیا ہے، فرمایا
میں ایک خالی جگہ پر عبادت کر رہا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا تو میں گھبرا گیا، یعنی طے شدہ وقت کے بغیر اور اچانک۔ تو اس نے مجھ سے فرمایا، ڈرو نہیں، جو خدا سے مانوس ہو وہ ڈرتا نہیں۔ تو میں نے کہا، اے میرے آقا، ابدال کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا، ان 6 چیزوں کے باعث جو ذکر ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک امانت داری ہے۔ ہاں، ہوا یہ کہ آپ جلد اس کلمہ جلیلہ سے چپک گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ مرکب اذکار کی طرف لوٹ جائیں۔ باقی مطالب علیحدہ کاغذ پر عرض کیے جا رہے ہیں، اور کچھ استعداد حاصل ہو جانے کے بعد ترقی ایک اور طرح سے ہے جو کہ عرض کی جا رہی ہے۔ آپ اس کلمہ جلیلہ سے رجوع نہیں کیجیے یہاں تک کہ استعداد کامل ہو جائے۔ آگاہ حضرات کی بتائی ہوئی ترتیب کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ خود کو ملامت کا ہدف نہ بنائیں، عجلت نہ کریں، نرمی کو اپنا نصب العین بنائیں، اور غیر کو ورد دینے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ موقع محل دیکھ لیجیے۔ جب تک سچی طلب نہ دیکھیں نہیں دیں، اور اسرار فاش کرنا حرام ہے۔ مزید اجازت کی ضرورت نہیں، اور یہ بندہ قرآن سے استخارہ نہیں کرتا ہے۔ تمام طریقے ائمہ اطہار سے توسل اور مبدع کی جانب مکمل توجہ پر مبنی ہے۔ جب سو جائے تو 90 بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں درویشوں اور ان کے طریق سے کوئی سروکار نہیں۔ طریق علماء اور فقہ کا طریقہ ہے، صدق و صفا کے ساتھ۔ ہاں، ہم نشین ضروری ہے۔ ہم نہ ہو سکے، یعنی اگر نہ ہو سکے، صبر اور کثرت سے رجوع کرنے کی کلی دستور سے معلوم ہو جائے گا کہ ایک دفعہ میں دستور دینے سے کیا ہوگا۔ اب میں عریضہ نگار ہو جاتا ہوں۔ ایک مخل اور نامحرم شخص موجود ہے جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کا کیا حال ہے۔ میں کاغذ کو ایسے گھما دوں گا کہ وہ نہ دیکھ سکے۔ نہایت معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ عرض نہیں کر رکھتا ہوں۔ دوسری صورت علیحدہ لکھ دی گئی ہے۔ میں تم پر قربان، جب بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہوں، بات طویل ہو جانے سے کان تھک جاتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے بغیر اس سورج کی مانند ہوں جو گہن کے باعث تاریکی میں چلا جائے۔ سید علی قاضی طباطبائی۔ میں نے خط کے کاغذ کو تہہ کر دیا اور اپنی صورت پر جاری ہو جانے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ تبریز کا شاد آباد کہاں اور نجف اشرف کہاں؟ یہ درست ہے کہ گاؤں کی آب و ہوا اور معاشی صورتحال نجف سے مختلف تھی، لیکن جسے اس شہر کی خوشبو نصیب ہوئی ہو اور کچھ عرصے وہاں رہا ہو، پھر وہ نجف کے سوا دنیا میں جہاں بھی رہے پنجرے میں قید چڑیا کی مانند ہوگا۔ میرے اور میرے بھائی کے پاس اگر ایران سے سال بھر میں 360 طومان بھی پہنچ رہے ہوتے تو ہم ہرگز نجف کو ترک نہیں کرتے۔ کتنی ہی راتوں کو میں اور سید محمد حسین کوفہ اور سہلہ میں صبح تک رت جگا کرتے تھے، اور توحید و ولایت کے کتنے پودوں نے امیر المومنین اور سید الشہداء علیہ السلام کے حضور ہمارے وجود کی گہرائی میں جگہ بنائی، اور اسلامی فنون میں ان بال کی کھال نکالنے والے ماہر استاد کے احاطے کا سایہ، جس میں وہ روز و شب ہمارے ساتھ اور ہمارے احوال کا خیال رکھے ہوئے تھے، نیز اپنی تعلیمات کو بطور حضوری اور روزانہ گھونٹ گھونٹ ہمیں پلاتے تھے۔ اب میں اپنے بھائی سید محمد حسین اور قابل کاش زمین کے ساتھ تھا جسے آباد کرنے کے لیے تقریباً 10 سال کام کی ضرورت تھی، اور وہ دل جو اس سرزمین، اساتذہ اور روشن ضمیر اور عاشق پیشہ دوستوں کے فراق میں نابودی کی حد تک دباؤ میں آ گیا تھا، لیکن سلوک یہی تھا کہ نقاش ہستی کی مشیت میں اپنے ارادے کی فنا و نابودی۔ استاد بھی یہی چاہتے تھے، اور ہمارے درمیان جن خطوط کا تبادلہ ہوا ان میں انہوں نے اس پر اشارہ کیا تھا کہ اگر کام کو درست طریقے سے آگے بڑھائیں اور فکر و ذکر اور مراقبے کی پابندی کریں تو رابطہ اسی طرح برقرار رہے گا، اور نجف میں موجود نہ ہونے کا مداوا اس رابطے سے ہو جائے گا جسے سرزمین نے تجرد میں رہنے والے پہچانتے ہیں۔ کمر شکن غربت نے اب بھی استاد کو جکڑ رکھا تھا۔ جب ہم نجف سے آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں تبریز کا ایک ایڈریس دیا جہاں ان کی ایک کتاب تھی، اور کہا کہ وہ کتاب بیچ دوں اور اس کی رقم نجف ارسال کر دوں۔ صورتحال اس حد تک تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ نجف سے واپسی کے فوراً بعد میں نے اپنا لقب تبدیل کر کے الہی طباطبائی رکھ لیا۔
اور اس کے بعد شادی کر لی۔ خدا نے محمد نامی بیٹے کو میری روزی قرار دیا۔ وہ میرا اور میرے اہل حقیقت بھائی سید محمد حسین کا غمخوار اور ہم نشین تھا۔ ہم اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے اور علم و طریقت میں استاد کی تاکیدوں کے مطابق ایک دوسرے کا بازو بن گئے تھے۔ اگرچہ ہم دونوں نے اپنے اجتہاد کی اجازت سید ابو الحسن اصفہانی سے حاصل کر لی تھی، نجف میں ہماری زندگی کی یادیں شب و روز ہماری نظروں میں حیرت انگیز خواب کی صورت میں موجود رہتی تھیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحث سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ہم تبریز میں استاد کے بھائی سید احمد قاضی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جو کہ خود بھی الہی اور آسمانی عارف تھے، لیکن نجف، استاد اور دوستوں سے مکانی فاصلے نے ہمارے گریبان چاک چاک کر رکھے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ استاد کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح ان کے لیے تبریز سے دوا فراہم کریں اور اسے کچھ رقم کے ساتھ ان تک پہنچا دیں، لیکن راستے ابھی تک بند تھے اور سخت مشکلات نے استاد کو گھیر رکھا تھا، اور جو دباؤ حوضے کی جانب سے ان پر آیا تھا کسی کو بھی بٹھا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ چاہیں اور ارادہ کریں تو جس توشک پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے سے سونے کے سکے نکال سکتے تھے، بالکل جیسے انہوں نے یہ کام قالین کے اس تاجر کے لیے انجام دیا تھا جس نے حوش کے بازار میں اپنا تمام سرمایہ گنوا دینے کے بعد استاد سے رجوع کیا تھا، اور خود اپنے لیے ہرگز تصرف نہیں کرتے تھے اور خدا کے ارادے میں محو اور فانی رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا قلم اٹھایا اور اپنے سوالوں سمیت استاد کے خط کا مختصر جواب تحریر کیا۔ میں نے بڑے اشتیاق سے ان سے چاہا کہ نجف میں اپنے اور ہمارے دوستوں کے احوال کے بارے میں زیادہ تفصیل سے لکھیں۔ تقریباً 2 مہینوں کے بعد ہماری آنکھیں ان کے ایک اور خط سے روشن ہوئیں، جس میں بے قرار حقائق یعنی ابی المومنین علیہ السلام اور نجف اشرف سے ملکوتی نسیم، استاد کی مہر و محبت اور شوق طبعی، نیز ان کے بعد کے عالم کی جانب سفر کے اشارے پر مبنی تلخ خبر موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قافیہ باقی کو خود سے آخر میں جوڑ لیجئے۔ محبت جو میری زندگی کے ساتھ کرے وہی مجھے پسند ہے۔ آپ نے بڑی بے رحمی سے فرمایا کہ عریضہ کیوں نہیں لکھا۔ میرے عزیز دل، آپ جناب عالی کا مقام اس حقیقی قلب میں اس سے بلند ہے جس کا آپ نے احتمال دیا ہے، لیکن ایسی گفتگو جو کہ علم و ادب اور عشق اور مشق سے عاری اور پست اور دنیاوی فوائد کی خاطر ہو، دل پر ایک بوجھ ہے۔ جب اس حقیر کو کچھ تحریر کیا جائے تو اسے پڑھنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ آپ معظم القلب بے شریف حق کی آگ سے بھرا ہوا ہے، ورنہ یہ حقیر عرض کرتا کہ غفر اللہ لہو ولنا جمیعا۔ قاضی کی اولاد میں یہی ایک نقص ہے کہ ان میں عشق نہیں ہے۔ کاش فرصت ہوتی تو آپ کے حضور شریف میں ایک تفصیلی عریضہ لکھتا تاکہ آپ اپنی مقدس ذوات کے بارے میں درست علم اور ادراک پا لیتے۔ آپ فرمائیے کہ اس قدر حضوری طور پر عرض کیا تو کیا ہوا کہ جو کتابت اور کنائیوں سے ہو جائے گا۔ شریف وجود بہت کم ہیں جو عشق اور مشق کے حامل ہوں۔ اور جلت فداک کے بعد آپ کے محترم خط میں تحریر تھا کہ اگر علمی اور عرفانی مطالب ہوں تو آپ کو تحریر کر دیے جائیں، ورنہ آپ جواب کے منتظر نہیں ہیں۔ یہ فرمائش آپ کی ذات ملکوتی صفات کی پاکیزگی کی بنا پر ہے، لیکن واضح ہے کہ جاری مراتب میں اعلیٰ مطالب اہل کے لیے بطور اشارہ قابل فہم ہے۔ اچھا یہ ہے کہ دلبروں کے اسرار دوسروں کی زبانی بیان ہوں۔ قرآن اور اس کے اسرار کے بارے پر میں غور کرو کہ وہ تذکر ہے لیکن جاہلوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ تاریخ، خبریں جہنم کا ذکر یا جنت کا جو کہ معدوم ہونے والی نہیں ہے، احکام اور تذکر مومن کے لیے ہے یا کافر و منافق کے لیے جو تسلیم نہیں ہوتے۔ یہ میں سب کچھ توحید کے بارے میں ہے، اس میں سب کچھ توحید کے بارے میں ہے کہ اگر اس کے اہل نہ ہوئے تو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ خود کو آشار کا پابند کر لینا برا ہے۔ میرے عزیز دل، خدا کی طرف جانے والے
راستے مخلوقات کی سانس اور ان کی سانسوں کی تعداد کے برابر ہیں۔ عرض ہے کہ جو لوگ قوت خیال جس کی جگہ دماغ ہے اس میں ضعف یا اس کی استعداد نہ ہونے کے باعث علل خیالیہ کے حجاب برطرف ہونے میں عذر یا بہانہ رکھتے ہوں، جسمانی مشقتوں سے فراغت کے بعد بہتر یا ضروری ہے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ اختیاری قلبی عوامل مثلاً اپنی اطاعت کے مطابق ترک ارادہ، دوام حضور، ہم و غم اور سرور وغیرہ کو ترک کرنے میں مصروف ہوں، اور یہ سب آہستہ آہستہ اپنائیں تاکہ ملکہ بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ چونکہ رفیق اور ہمسفر موجود نہیں ہے کتاب یا ان کتابوں میں سے جسے نجف میں آپ کے پاس وہ کتاب تھی، رکھیں کہ رکھیں یا قوتوں میں شاندار جواہر کتاب اعظم ہے اور دستور عمل قرآن کریم ہے۔ اس میں علم، عمل اور حال کے حوالے سے ہر درد کی دوا اور ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ مخلصین کی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور طریق مقیم اور صراط مستقیم کے اس ہادی کے ساتھ سیر کریں۔ اس کی شریف سیروں میں سے ایک اس کی تلاوت ہے۔ حسن صورت اور دوسرے آداب کے ساتھ خاص طور پر شبوں کے باطن میں جناب آقا مرندی اپنے احوال تحریر کریں گے اور جناب آقا حاجی سید احمد کشمیری دام فضل عافیہ اچھے ہیں، سخت دشواری میں تھے، خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور آقا شیخ محمد تقی گیلانی یعنی بہجت نے غیر معمولی ترقی کی ہے اور آقا مرزا ابراہیم عرب سلمہ تعالی غرق ہیں اللہ تعالی، اور آقا سید ہاشم حداد دام فضلہ کبھی بیمار اور اہل خانہ میں الجھے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے جو نام تحریر کیے گئے ہیں یہ بندہ ان میں سے ہر ایک کی جانب ایک جملے میں اشارہ کر سکتا تھا، لیکن لاہم و لکم کہ خط طویل ہو جاتا اور احباب کے ساتھ طویل گفتگو مطلوب ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمیں آپ کا بہت خیال ہے؟ بطور اختصار جانم معشوق کے ساتھ بات مختصر نہیں کی جا سکتی ہے، ماہ رمضان ہے اور رفقا کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، وگرنہ جو ضروری تھا وہ ضرور کہہ دیتا۔ زیر و بم میں اصرار رکھتا ہوں کہ اگر فاش کروں تو دنیا درگوں ہو جائے۔ جوش و خروش اپناؤ اور جوش و خروش پر ابھارو۔ باقی آپ کے تمام دوست سلامت ہیں اور سب سلام کہہ رہے ہیں اور ہماری غفلت کو نشست الحمدللہ گرم ہے اور جناب عالی کو ہوشیار کر دوں کہ ایک بہتر ہے کہ کیونکہ یہاں دو گانگی یعنی سحر و جادو کے باعث ہے، نقطے لوہے کی دھار کی طرح تیز ہیں، اگر تم میں طاقت نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ میرے لیے لکھنا ضروری ہے کہ آخری مرحلہ ہے، اہل خانہ چچزاد بہن اور ان کی اولاد سب سلام کہہ رہے ہیں، وقت گزر گیا اور آپ سے گفتگو سے دل نہیں بھرا، لیکن اسی قدر عرض کر دوں کہ سب کے درمیان اور حضوری آپ کی یاد خیر سے غافل نہیں ہوں کہ یہ شعلہ بجھ جائے اور یہ آگ اپنا جوش کھو بیٹھے۔ ایک دوسرے کے قدردان رہیں اور آپس میں اطاعت اور محبت کی ترغیب دیں۔ افسوس اگر حدیث عشق ختم ہو جائے، افسوس اگر سر کا راز چھپا دیا جائے۔ آپ کو اور ہمیں اس چیز نے اکٹھا کیا تھا، وہ قلبی واردات اور شوق و خوف پر مبنی حالات کا بیان تھا اور ہے۔ اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو شروع کیجئے، میں جناب عالی کے ساتھ ہوں۔ آپ کے حضور سلام عرض ہے، سید محمد کی والدہ اور وہ الویہ معظمہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین راد، دنیا بھر کے استادوں کے استاد، از سید علی قاضی طباطبائی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔